یہ 27 اکتوبر کی رات تھی۔ کارتک کا مہینہ لگ چکا تھا، لیکن موسم ابھی بدلا نہ تھا۔ آسمان پر بادلوں کا غبار چھایا رہتا، مگر بارش نہ ہوتی۔ سورج بادلوں کی اوٹ سے اس طرح جھانکتا کہ دھوپ کی تمازت سے جسم پگھلتے ہوئے معلوم ہوتے۔ اس روز ہوا بند تھی، درخت دم بخود اور ساکت تھے، پتا بھی نہ ہلتا تھا۔ کمرے کے اندر سخت امس تھی۔ عشرت منزل پر ہو کا عالم طاری تھا۔ آغا جانی سرے شام ہی تہ خانے میں چلہ کشی کے لیے چلا گیا تھا۔ قیصر مرزا گرمی اور امس سے پریشان ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا اور بے چینی سے چھت پر ٹہلنے لگا۔ پچھلے 5 روز اس نے سخت کشمکش کے عالم میں گزارے تھے۔ ایک ایک گھڑی کا شمار کیا تھا، ایک ایک پل کا انتظار کیا تھا۔ ارجمن سلطانہ اب اس کے لیے بہت پراسرار بن گئی تھی۔ ان کو دیکھنے کی تمنا شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس انتظار میں مسرت و استعجاب دونوں جذبے کچھ اس طرح گھل مل گئے تھے کہ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ پریشانی زیادہ بڑھی تو وہ کمرے کے اندر واپس چلا گیا۔ ارجمن سلطانہ کی تصویر نکالی اور میز پر دیوار کے سہارے رکھ دی۔ 26-27 سال قبل کی ارجمن سلطانہ کا عکس اس کے روبرو تھا۔ وہ تصویر کو محویت کے عالم میں تکنے لگا۔ اس کے ارد گرد سہانے خوابوں کا جال پھیل گیا۔ وہ کسی سحر زدہ انسان کی طرح بت بنا سوچ رہا تھا۔ مردے اگر زندہ ہو سکتے ہیں، بہاریں اگر لوٹ کر آ سکتی ہیں، پتجھڑ کے مارے خشک درختوں میں اگر کونپلیں پھوٹ سکتی ہیں، تو ارجمن سلطانہ تم بھی اسی روپ میں پھر جلوہ گر ہو سکتی ہو۔ اس نے وارفتگی کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں اور میز پر سر ٹکا دیا۔ رات آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ ستاروں کے کنول جگمگا رہے تھے۔ قیصر مرزا جاگ رہا تھا، ٹکٹکی باندھے ارجمن سلطانہ کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ ناگاہ گہرے سناٹے میں چھت پر قدموں کی آہٹ ابھری۔ قیصر مرزا نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ چاپ قریب آتی جا رہی تھی۔ اس نے تصویر اٹھائی اور فی الفور تکیے کے نیچے چھپا دی۔ آغا جانی دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ آہستہ سے کھنکھارا۔ قیصر مرزا نے گردن کو خم دے کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ چہرے اور بالوں پر خاک کے ذرات بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں جنگلی کبوتر کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ خیریت تو ہے؟ قیصر مرزا نے گھبرا کر پوچھا۔ تم ابھی سے کیسے باہر نکل آئے؟ آغا جانی تھکے ہوئے لہجے میں بولا، بھائی میں تو پریشان ہو کر تہ خانے سے باہر آ گیا۔ وہ قیصر مرزا کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ گرمی بھی تو آج کس غضب کی ہے؟ قیصر مرزا نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ تہ خانے کے اندر تو دم گھٹتا ہوگا، بالکل تنور کی طرح دیواروں سے بھپکے نکلتے ہوں گے۔ گرمی تو کئی روز سے ایسی ہی سخت پڑ رہی ہے، اس کی تو مجھے پرواہ نہیں، مگر آج رات مجھے تہ خانے میں کچھ عجیب سی وحشت معلوم ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ دھندلا پڑ گیا، آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ اب تم سے کیا بتاؤں کیا واردات گزری۔ آنکھیں بند کر کے جیسے ہی عمل شروع کرتا، ایسا لگتا جیسے کوئی عورت چھم چھم کرتی ہوئی تہ خانے میں چل پھر رہی ہو۔ اس کے چلنے کی آواز جب بالکل قریب آ جاتی تو میں گھبرا کر آنکھیں کھول دیتا۔ آنکھوں کے سامنے اس کی پرچھائی لہراتی، وہ زور زور سے قہقہے لگاتی اور الٹے ہاتھ کی دیوار میں سما کر غائب ہو جاتی۔ کمبخت ایسا ہولناک قہقہا بلند کرتی کہ دل دہل کر رہ جاتا۔ قیصر مرزا اس کی باتیں سن کر سہم گیا۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، یار چھوڑو اس جنجال کو، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، مایا جگانے کے چکر میں کہیں جان کے لالے نہ پڑ جائیں۔ اماں ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ آغا جانی کے چہرے پر چھائے ہوئے خوف کے سائے مدھم پڑ گئے۔ وہ ایک دم شیر ہو گیا، چہک کر بے نیازی سے بولا، اسی طرح ڈرنے لگا تو کر چکا چلہ کشی۔ بات دراصل یہ ہے کہ دن کو ٹھیک سے سو نہ سکا، تہ خانے میں داخل ہوتے ہی کھدائی شروع کر دی اور دیر تک کھدائی کرتا رہا۔ خاصی گہرائی تک چلا گیا، تھکن سے بار بار غنودگی طاری ہو جاتی تھی۔ تبھی اس کی اتنی ہمت ہوئی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تو وہ روز ہی تم کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ قیصر مرزا بدستور خوف زدہ تھا۔ مایا کو جگانا اور اسے قابو میں کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، مگر تم پرواہ نہ کرو۔ آغا نے مسکرا کر قیصر مرزا کو اطمینان دلایا۔ حصار میں تو وہ داخل ہو نہیں سکتی، اسے میں عمل شروع کرنے سے پہلے ہی کھینچ دیتا ہوں۔ حصار کے باہر ہی باہر خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے،
میں بھی اس کی طاق میں لگا ہوں، چٹیا ہاتھ میں آ گئی تو اسے مروڑ کر وہ زناٹے کے ہاتھ لگاؤں گا کہ سارا غرہ نکل جائے گا۔ اس نے پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پونچھا۔ بہرحال اب تو کل اسے دیکھوں گا، آج تھکن بھی محسوس ہو رہی ہے، اسی لیے تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ کل سہ پہر ہی سے چلا جاؤں گا، دیکھنا اسے کس طرح قابو میں لاتا ہوں۔ ایسا انچھر پھینکوں گا کہ ساری چوکڑی بھول جائے گی، پیروں پر گر کر دہائی دے گی۔ اس نے جمائی لے کر بات کا رخ بدل دیا۔ بھائی یہاں تو بڑی گرمی ہے، نیچے چلو، صحن میں پلنگ ڈال کر آرام سے سوئیں گے۔ کمرے میں تو نیند آنے سے رہی، مگر قیصر مرزا آمادہ نہ ہوا۔ آغا کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ مزید نہ ٹھہرا، اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ قیصر مرزا کی آنکھوں میں نیند کا کوسوں پتہ نہ تھا۔ اس نے بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کی، مگر آنکھ نہ لگی۔ کچھ دیر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں لیمپ کی پھیکی پھیکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے قریب بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ باہر صحن میں درخت سر اٹھائے دم بخود کھڑے تھے۔ خاموشی بہت گہری تھی۔ کوتوالی کے گھڑیال نے ٹن ٹن 2 بجائے۔ قیصر مرزا چونکا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ سویرے ہی سویرے دروازے پر دستک ہوئی۔ قیصر مرزا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کھڑکی سے جھک کر نیچے صحن میں دیکھا۔ آغا جانی کا کہیں پتہ نہیں تھا، اس کا بستر خالی تھا۔ قیصر مرزا آنکھیں ملتا ہوا نیچے آیا، ڈیوڑھی میں گیا، دروازہ کھولا۔ سامنے ارجمن سلطانہ کا ڈرائیور کھڑا تھا۔ قیصر مرزا کو دیکھتے ہی ڈرائیور نے جھک کر آداب کیا اور ارجمن سلطانہ کا یہ پیغام پہنچایا: رانی صاحبہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آج رات 10 بجے آپ کو حیدر گڑھ پہنچنا ہے۔ میں آپ کو لینے شام کو 7 بجے تک پہنچ جاؤں گا، اور اگر تم کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے تب کیا صورت ہوگی؟ قیصر مرزا نے دریافت کیا۔ اگر میں نہ آ سکا تو آپ کو خود ہی زحمت کرنا ہوگی، رانی صاحبہ نے یہی فرمایا ہے، ڈرائیور نے وضاحت کی۔ قیصر مرزا مزید بات چیت نہ کر سکا۔ اس اثناء میں آغا جانی بھی پہنچ گیا۔ وہ حیرت سے ڈرائیور کو دیکھنے لگا۔ ڈرائیور نے اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی، خاموشی سے واپس چلا گیا۔ قیصر مرزا اندر پہنچا تو آغا جانی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا: یہ رانی صاحبہ کا ڈرائیور تھا نا؟ مجھے تو وہی لگتا تھا۔ ہاں وہی تھا، قیصر مرزا انکار نہ کر سکا۔ صبح ہی صبح کس لیے آیا تھا؟ رانی صاحبہ کا پیغام لے کر آیا تھا، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ قیصر مرزا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ بادشاہ باغ والی کوٹھی پر بلایا ہے یا حیدر گڑھ؟ حیدر گڑھ۔ قیصر مرزا نے آغا کو بتایا، آج رات 10 بجے مجھے وہاں پہنچنا ہوگا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں بلایا ہے؟ آغا جانی کے انداز میں تجسس تھا۔ نہ اس نے بتایا اور نہ میں نے پوچھا۔ بھائی حد کر دی تم نے، آغا نے منہ بگاڑ کر بیزاری کا اظہار کیا۔ اس سے یہ تو پوچھا ہوتا کہ کیوں بلایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈرائیور کو معلوم ہی نہیں ہوگا، اگر معلوم ہوتا تو ضرور بتاتا۔ قیصر مرزا نے اس دفعہ پردہ پوشی سے کام لیا۔ اس نے آغا کو مزید کریدنے کا موقع نہ دیا، فوراً بات بنائی: مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ طلعتارا بھی وہاں موجود ہوں گی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ طلعتارا کو مجھ سے ایک بار ضرور ملائیں گی، تم سے اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ اس نے قدرے تأمل کیا، پھر گویا ہوا: زیورات تو واپس پہنچانا ہی تھے۔ رانی صاحبہ کے بجائے طلعتارا کو اپنے ہاتھ سے زیورات دوں گا تو وہ کتنی خوش ہوگی، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اما چھوڑو، کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ آغا جانی کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے سر سے عشق کا بھوت ابھی تک اترا نہیں۔ قیصر مرزا خاموش رہا، شوخی سے زیر لب مسکراتا رہا۔ میرا کہا مانو تو حیدر گڑھ نہ جاؤ۔ آغا جانی نے قیصر مرزا کو روکنا چاہا اور یہ جواز پیش کیا: خام خواہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی کوشش نہ کرو، طلعتارا وہاں ہرگز نہ ہوگی۔ تم تو اسے اب بھول جانے کی کوشش کرو اور یہ سوچو، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ وہ بے تکلفی سے مسکرایا، پھر ایکا ایک ہی سنجیدہ ہو گیا۔ میری سمجھ میں تو یہ بھید نہ آیا کہ رانی صاحبہ نے تم کو کیوں بلایا ہے۔ غرض ہوگی تو وہ زیورات لینے خود آئیں گی، تم جاؤ بھی تو زیورات لے کر ہرگز نہ جانا۔ تم رانی صاحبہ کی نظروں میں سرخرو ہونے کی فضول کوشش کر رہے ہو، ان پر ذرا اثر نہ ہوگا۔ میں جاؤں گا اور زیورات لے کر جاؤں گا، قیصر مرزا نے دو ٹوک جواب دیا۔ آغا جانی نے قیصر مرزا کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو الجھنے کی کوشش نہ کی۔ قیصر مرزا اس روز دن ڈھلتے ہی اپنے گھر سے نکلا اور سورج غروب ہونے سے قبل عشرت منزل پہنچ گیا۔ وہ خوب بن سنور کر آیا تھا،
لباس کے انتخاب میں بھی بڑی خوش ذوقی اور نفاست کا خیال رکھا تھا۔ سر پر مکلف دوپلی ٹوپی تھی، کرتا عمدہ ململ کا تھا اور کڑھا ہوا بھی تھا۔ گرمی کے باوجود جامدانی کی اجلی اچکن تھی اور پیروں میں وارنش کے چمکتے دمکتے پمپ شو تھے۔ آغا جانی بھی کچھ ہی دیر پہلے ہاتھ منہ دھو کر غسل خانے سے نکلا تھا۔ اس نے قیصر مرزا کی سج دھج دیکھی تو مسکرا کر بولا، واللہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ قیصر مرزا مسکرایا اور جھک کر 3 بار آغا کو شوخی سے آداب کیا۔ تو گویا تم حیدر گڑھ ضرور جا رہے ہو؟ آیا تو اسی ارادے سے ہوں۔ کب تک واپسی ہوگی؟ آغا جانی نے دریافت کیا۔ فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتا، قیصر مرزا نے گول مول جواب دیا۔ رات کو تو آنا مشکل ہوگا۔ میں تو اب تہہ خانے میں جا رہا ہوں، آغا نے گفتگو کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ حیدر گڑھ جانے سے پہلے تہہ خانے کی کنڈی کھٹکھٹا کر مجھے بلا لینا تاکہ میں باہر آ جاؤں اور تمہارے جانے کے بعد ڈیوڑی کا دروازہ بند کر دوں۔ قیصر مرزا نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ آغا تہہ خانے میں چلا گیا۔ قیصر مرزا زینے میں داخل ہوا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں پہنچ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے اچکن اتاری اور کھوٹی پر احتیاط سے لٹکا دی۔ ٹوپی بھی سر سے اتار کر میز پر رکھ دی۔ ہوا چل تو رہی تھی مگر رک رک کر، موسم بدل رہا تھا۔ اس روز گرمی بھی کم تھی۔ کھڑکی کی راہ سے کوئی جھونکا آتا تو جسم کو فرحت اور ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ سائے طویل ہوتے گئے، دھوپ دیواروں کی بلندی پر پہنچ کر اوجھل ہو گئی، اندھیرا آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگا۔ شام ہو گئی۔ قیصر مرزا نے لیمپ روشن کیا۔ اس کی بے چینی اب بڑھ گئی تھی۔ 7 بج گئے۔ اس نے ایک بار پھر منہ ہاتھ دھویا، واپس کمرے میں پہنچ کر آئینے کے سامنے بال سنوارے، سر پر ٹوپی جمائی، اچکن پہنی اور نیچے چلا گیا۔ آغا جانی ابھی تک تہہ خانے کے اندر تھا۔ عشرت منزل پر گہرا سناٹا چھایا تھا۔ قیصر مرزا بے قراری سے ڈرائیور کا انتظار کرنے لگا، بار بار کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھتا۔ وقت گزرتا رہا۔ 7:30 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے۔ اس اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ارجمن سلطانہ کا ڈرائیور پہنچ چکا تھا۔ قیصر مرزا نے چونک کر ڈیوڑھی کی جانب دیکھا۔ عین اسی وقت تہہ خانے کے اندر سے آغا کی گھٹی گھٹی چیخیں ابھریں۔ قیصر مرزا پریشان ہو گیا۔ بدحواسی کے عالم میں تہہ خانے کے دروازے پر پہنچا مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ آغا جانی کے چیخنے چلانے کی آواز بھی بند ہو چکی تھی۔ اس نے بار بار دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹایا، آغا کو پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دروازہ بند تھا اور تہہ خانے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ ڈیوڑی کے بیرونی دروازے پر رک رک کر دستک ابھر رہی تھی۔ قیصر مرزا نے پریشان ہو کر ایک مرتبہ پھر تہہ خانے کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، آغا کو پکارا بھی، لیکن تہہ خانے کے اندر نہ قدموں کی آہٹ ابھری نہ آغا کی آواز سنائی دی۔ خاموشی بدستور چھائی رہی۔ وقت کم تھا اور ڈرائیور کے واپس جانے کا خدشہ تھا۔ قیصر مرزا مڑا، دالانوں اور سہدریوں سے گزر کر صحن میں پہنچا۔ پلٹ کر ایک بار پھر تہہ خانے کی سمت دیکھا، وہاں ہنوز سکوت طاری تھا۔ قیصر مرزا نے ڈیوڑھی میں داخل ہو کر بیرونی دروازہ کھولا۔ سامنے ڈرائیور کھڑا تھا۔ قیصر مرزا کو دیکھتے ہی شکوہ کرنے کے انداز میں بولا، سرکار، میں تو سمجھا تھا کہ اندر کوئی موجود ہی نہیں ہے، دیر سے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا رہا تھا، نا امید ہو کر واپس جانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا۔ اس کے لہجے سے پریشانی حویدہ تھی۔ قیصر مرزا اس وقت کچھ ایسی ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا کہ وضاحت بھی نہ کر سکا۔ اسے خاموش پا کر ڈرائیور نے کہا، آئیے، اب اور دیر نہ کیجیے، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ آدھا رستہ بھی نہ گزرا تھا کہ اچانک پچھلے پہیے میں پنکچر ہو گیا۔ کچھ وقت اسٹیپنی لگانے میں لگا، کچھ شہر میں پہنچ کر پنکچر جڑوانے میں۔ مجھے 10 بجے سے پہلے حیدر گڑھ پہنچنا ہے، رانی صاحبہ کا یہی حکم ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ قیصر مرزا واپس اندر بھی نہ جا سکا۔ اس نے دونوں پٹ بھیڑ کر دروازہ بند کر دیا اور ڈرائیور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ گلی سے گزر کر دونوں سڑک پر پہنچے۔ سامنے ارجمن سلطانہ کی کار کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بڑھ کر کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ قیصر مرزا اندر داخل ہو کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور اپنی نشست پر پہنچا، اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا اور کار کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ کار فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کوچہ و بازار کی چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ دکانوں اور مکانوں میں روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ شہر کے ہنگامے جاگ رہے تھے اور قیصر مرزا گمسم بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک پریشان تھا۔ اسے بار بار آغا کا خیال آ رہا تھا۔ نہ معلوم اس پر ایسی کیا افتاد پڑی تھی جو اس بری طرح چیخا تھا۔ قیصر مرزا کو طرح طرح کے وسوسے ستا رہے تھے۔ اسے تلاتارا کے زیورات کا خیال آیا۔ وہ گھبراہٹ اور بدحواسی میں صندوق سے زیورات نکالنا ہی بھول گیا۔
وہ ارجمن سلطانہ کو ان کی تصویر بھی واپس کرنا چاہتا تھا، مگر تصویر بھی صندوق ہی میں رہ گئی تھی۔ واپس عشرت منزل بھی جانا اب ممکن نہ تھا، پہلے ہی تاخیر ہو چکی تھی۔ ڈرائیور بر وقت پہنچنے کی خاطر کار بہت تیز رفتار سے دوڑا رہا تھا۔ شام اب گہری ہو گئی تھی، اندھیرا بڑھتا اور پھیلتا جا رہا تھا۔ ڈرائیور اپنی نشست پر جمع ہوا بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں سامنے شیشے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کار کی رفتار دم بدم تیز اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ڈرائیور اپنی دھن میں اس قدر مگن تھا کہ ایک بار بھی اس نے پلٹ کر قیصر مرزا کی جانب نہ دیکھا۔ کار حیدر گڑھ میں داخل ہوئی تو پہر رات گزر چکی تھی۔ بازار کی رونق اجڑ چکی تھی، گلی کوچوں میں سناٹا چھایا تھا، مکانوں میں کہیں کہیں چراغ جھلملاتے تھے۔ حیدر گڑھ پرانی بستی تھی، سیتاپور روڈ پر واقع ہونے کے باعث غلے کی بڑی منڈی بن گئی تھی۔ حیدر گڑھ میں پولیس کا تھانہ تھا، ڈاک خانہ تھا اور بچوں کی تعلیم کے لیے ایک پرائمری اسکول بھی تھا۔ پختہ مکانات بھی تھے مگر کم تھے۔ آبادی کا بیشتر حصہ مٹی کے بنے ہوئے کچے مکانوں میں رہتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں یا قصبات میں آمد و رفت کے لیے یکے کی سواری تھی یا بیل گاڑیاں استعمال ہوتی تھیں۔ دور دراز کے سفر کے لیے لوریاں چلتی تھیں۔ ریلوے اسٹیشن بھی تھا مگر حیدر گڑھ سے کوس بھر کے فاصلے پر تھا۔ لوریوں کا اڈہ حیدر گڑھ کے نکڑ پر تھا۔ لوریوں کے اڈے سے ایک کشادہ سڑک نکلتی تھی جو سیدھی محل تک جاتی تھی۔ یہ سڑک راجہ یاور علی خان نے تعمیر کرائی تھی اور صرف محل میں آنے جانے والوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کار اس سڑک پر مڑی تو قیصر مرزا نے دیکھا لوریوں کے اڈے پر ابھی تک کسی قدر چہل پہل تھی۔ چند دکانیں کھلی تھیں اور ایک لوری مسافروں سے بھری ہوئی کھڑی تھی۔ لوری سے کچھ مسافر اتر رہے تھے، کچھ سوار ہو رہے تھے۔ لوری سے اترنے والوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جسے دیکھ کر قیصر مرزا چونکا۔ اسے شبہ ہوا کہ وہ پیارے آغا ہے۔ قیصر مرزا نے صرف اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، وہ اسے غور سے نہ دیکھ سکا۔ کار آن کی آن میں مڑ کر آگے نکل گئی۔ قیصر مرزا سوچنے لگا کہ پیارے آغا اس وقت حیدر گڑھ کیوں آیا ہے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، نصف میل سے زیادہ طویل نہ تھی۔ سڑک کے ایک جانب بستی کے مکانات تھے، دوسری طرف کھیت تھے جن کا سلسلہ حد نظر تک پھیلا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے رفتار اب کم کر دی تھی۔ محل کی عمارت دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ یہ پرانی وضع کی 2 منزلہ حویلی تھی، بہت زیادہ بڑی اور عالیشان بھی نہ تھی۔ اس کے چاروں طرف قد آدم پختہ 4 دیواری تھی۔ اونچا آہنی پھاٹک تھا، پھاٹک پر مسلح پہرے دار تعینات تھے۔ کار نزدیک پہنچی تو پہرے داروں نے پھاٹک کھول دیا۔ کار 4 دیواری میں داخل ہو گئی۔ عمارت کے ارد گرد وسیع باغ تھا جس میں قسم قسم کے گھنے اور سائیدار درخت تھے، پھلدار درخت بھی تھے۔ پورے ایک خطے پر عمدہ قلمی آم کے درخت تھے۔ عمارت کے سامنے سبزہ تھا، سبزہ کے بیچ میں سنگ مرمر کا خوبصورت فوارہ تھا۔ فوارے کے آس پاس جگہ جگہ پھولوں کے تختے تھے، درمیان سے روشیں گزرتی تھیں۔ ہر طرف گہرا سناٹا طاری تھا، نہ کوئی آمد و رفت تھی نہ چہل پہل۔ 2 منزلہ عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کہیں کہیں دریچوں کے شیشوں سے روشنی جھلکتی تھی۔ صدر دروازہ اونچا اور خاصا چوڑا تھا، اس کی بلندی پر پیتل کی قندیل روشن تھی۔ صدر دروازے تک پہنچنے کے لیے کئی سیڑھیاں چڑھنا پڑتی تھیں۔ دروازے کے آگے چھجا تھا جس پر سرخ اور سفید پھولوں سے لدی ہوئی بیلیں جھول رہی تھیں۔ ڈرائیور نے کار درختوں تلے ایک سنسان جگہ پر روکی، نیچے اترا، بڑھ کر پچھلا دروازہ کھولا، قیصر مرزا کو مخاطب کیا، باہر آ جائیے۔ قیصر مرزا خاموشی سے نیچے اترا۔ وہ صدر دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا مگر ڈرائیور اس طرف نہ گیا۔ قیصر مرزا کو حیرت بھی ہوئی لیکن چپ رہا۔ ڈرائیور آگے بڑھا، قیصر مرزا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ دونوں درختوں کے نیچے چل رہے تھے، خشک پتے ان کے پیروں کے نیچے ہلکی ہلکی آہٹ پیدا کر رہے تھے۔ درختوں کے نیچے سے نکل کر دونوں ایک پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ پگڈنڈی سیدھی عمارت تک جاتی تھی۔ پگڈنڈی طے کر کے دونوں مڑے اور عمارت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ نکڑ پر پہنچ کر وہ ایک بار پھر مڑے اور عمارت کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ سامنے کھلا میدان تھا، میدان کے آگے درختوں کے جھنڈ تھے، کہیں کہیں خضرو گھنی جھاڑیاں تھیں، اونچی اونچی گھاس تھی۔ گھاس کے درمیان قدرتی تالاب تھا جس میں ابھی تک بارش کا پانی بھرا تھا۔ تالاب کی سمت سے مینڈکوں کے زور زور سے ٹررانے اور جھینگروں کے بولنے کی آوازیں رات کی گہری خاموشی میں ابھر رہی تھیں۔ محل کی عمارت کے پچھواڑے روشنی بھی بہت کم تھی۔ ڈرائیور اطمینان سے چل رہا تھا مگر قیصر مرزا کو سنبھل سنبھل کر قدم اٹھانا پڑتے۔ دھندلی دھندلی روشنی میں 2 بار ٹھوکر کھا کر لڑکھڑایا اور فرش پر منہ کے بل گرنے سے بال بال بچا،
لیکن اس نے ڈرائیور کو نہ ٹوکا نہ روکا۔ وہ سخت شش و پنج میں مبتلا تھا اور یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ڈرائیور کہاں جا رہا ہے اور کس کے پاس جا رہا ہے، لیکن ادھیڑ عمر ڈرائیور اس کی الجھن سے بے نیاز آگے اور آگے بڑھتا گیا۔ آخر وہ ایک دروازے کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔ دروازہ مختصر تھا اور بند تھا۔ ڈرائیور نے کھنکھار کر ہولے ہولے دروازے پر دستک دی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دھندلی دھندلی روشنی میں ایک عورت دروازے پر نمودار ہوئی۔ روشنی اتنی کم تھی کہ قیصر مرزا اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ ڈرائیور کے عقب میں گمسم کھڑا تھا۔ ڈرائیور نے عورت کو دیکھتے ہی مدھم لہجے میں مخاطب کیا، سندلی، تم نے بہت دیر لگا دی، میں نہ جانے کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ سندلی نے شکوہ کیا، لیکن اب تو ہال آنے لگا تھا، کہاں لگا دی اتنی دیر؟ ارے تو ایسے ہی گھبرا جاتی ہے، ڈرائیور نے بے تکلفی سے کہا، موٹر میں پنکچر ہو گیا تھا، سسرے نے پریشان کر دیا، نہ پوچھ موٹر کتنی تیز دوڑاتا ہوا آیا ہوں۔ خیر پہنچ ہی گیا۔ اس نے قدرے تامل کیا، پھر جھجکتے ہوئے دریافت کیا، رانی صاحبہ نے تو نہیں پوچھا؟ سرکار 2 بار پوچھ چکی ہیں۔ سندلی نے نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ مہمان کو لے آئے؟ ہاں۔ ڈرائیور نے مڑ کر قیصر مرزا کی جانب دیکھا جو اندھیرے میں سائے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ یہ قیصر مرزا صاحب ہیں، ان کو اندر لے جاؤ۔ اندر آئیے۔ سندلی نے ہاتھ اٹھا کر قیصر مرزا کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ قیصر مرزا جھجکتا ہوا آگے بڑھا، سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچا اور اندر چلا گیا۔ سندلی نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ ایک تنگ غلام گردش تھی، روشنی بھی اس میں برائے نام تھی۔ سندلی آگے بڑھی، قیصر مرزا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ غلام گردش سے گزر کر دونوں وکٹورین طرز کے ایک ہال میں داخل ہوئے۔ سندلی نے ایک صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے، میں رانی صاحبہ کو جا کر اطلاع کر دوں کہ آپ آ گئے ہیں۔ قیصر مرزا خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ صوفہ خوب چوڑا چکلا اور نرم تھا۔ مشرقی دیوار کے ساتھ لکڑی کا زینہ تھا جو نیم دائرہ بناتا ہوا اوپر کی منزل پر جاتا تھا۔ سندلی مڑی اور زینے کی سیڑھیاں طے کرتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ قیصر مرزا کھویا کھویا سا بیٹھا تھا۔ وہ ہال کی فضا سے بہت مرعوب ہوا۔ قیصر مرزا ذرا دیر تک بت بنا بیٹھا رہا۔ جب ہال کے ماحول سے کسی قدر مانوس ہو گیا تو اس نے نظریں گھما پھرا کر دیکھا۔ ہال بہت وسیع تھا۔ جگہ جگہ موٹے موٹے صوفے قرینے سے لگے تھے جن پر زربفت کے سنہری غلاف چڑھے تھے۔ ہال کی چھت بہت بلند تھی۔ دیواروں پر قدیم طرز کی بندوقیں اور قرابین آویزاں تھیں۔ بندوقوں کی نالیاں لمبی لمبی تھیں اور ہلالی شکل کی تلواریں بھی تھیں۔ ان کے دستے مختلف قسم کے تھے۔ تلواروں کے بیچ میں مضبوط ڈھالیں بھی تھیں۔ 2 دیواروں پر شیر کی کھالیں آویزاں تھیں۔ شیر کا ایک سر بھی تھا جو منہ کھولے بہت ہیبت ناک نظر آتا تھا۔ قریب ہی ایک بڑی تصویر تھی جس میں ارجمن سلطانہ شکاریوں کے لباس میں اپنے والد راجہ یاور علی خان کے پہلو میں کھڑی تھیں۔ ان کا سر کھلا ہوا تھا اور بال صرف گردن تک تھے، مگر راجہ یاور علی خان کے سر پر چھجے دار سولا ہیٹ تھا۔ مونچھیں گھنی تھیں اور اوپر چڑھی ہوئی تھی، آنکھوں سے جلال ٹپکتا تھا اور چہرے سے تمکنت ہویدا تھی۔ وہ وجیح اور قداور تھے، گردن اٹھائے نہایت روبداب سے کھڑے تھے۔ سامنے کی دیوار پر ایک قد آدم تصویر تھی۔ اس تصویر میں ارجمن سلطانہ ہاتھ میں بندوق سنبھالے شیر کی لاش پر ایک پیر ٹکائے شان سے نظریں بلند کیے کھڑی تھیں۔ شکاری لباس کے ساتھ ساتھ اس تصویر میں ان کے سر پر بھی ہیڈ تھا۔ قریب ہی اتنی ہی بڑی دوسری تصویر تھی جس میں راجہ یاور علی خان بھی ایک مردہ شیر کی پیٹھ پر ایک پیر ٹکائے کھڑے تھے۔ دیواروں پر چند تصاویر ایسی بھی تھیں جن میں راجہ یاور علی خان انگریز افسروں کے ہمراہ نظر آتے تھے، کہیں کھڑے ہوئے کہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ ایک تصویر میں ارجمن سلطانہ بھی انگریز افسروں کے ساتھ کھڑی تھیں۔ یہ تصویر ان کی نوجوانی کی نہ تھی مگر بوڑھی بھی نظر نہ آتی تھی۔ اس تصویر میں راجہ یاور علی خان بھی موجود نہ تھے۔ یہ تصویر غالباً ان کے انتقال کے بعد کے زمانے کی تھی۔ ہال میں سرخ ایرانی قالین کا فرش تھا۔ دروازوں اور دریچوں پر بھی سرخ مخمل کے پردے پڑے تھے۔ قیصر مرزا ایک ایک تصویر غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ اشتیاق کے باوجود اٹھ کر کسی تصویر کے قریب نہ گیا۔ اسے سندلی کی واپسی کا بے چینی سے انتظار تھا اور وہ کسی بھی لمحے زینے پر نمودار ہو سکتی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار زینے کی جانب اٹھ جاتی۔ چھت کی بلندی سے خاصا بڑا اور نفیس بلوری جھاڑ لٹک رہا تھا۔ ہال کی روشنیوں سے جھاڑ جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ قیصر مرزا نے ہال میں داخل ہوتے وقت
سب سے پہلے جھاڑ ہی دیکھا تھا اور اس کی خوبصورتی سے متاثر بھی ہوا تھا، مگر اس نے دوبارہ سر اٹھا کر اس جانب نہ دیکھا۔ اسے جھاڑ سے زیادہ ارجمن سلطانہ کی تصاویر سے دلچسپی تھی۔ وہ ارجمن سلطانہ کی ایک تصویر کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا کہ اس اثنا میں قدموں کی آہٹ ابھری۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سندلی زینے کی بلندی پر کھڑی تھی۔ وہ دم بھر کے لیے ٹھٹکی اور پھر سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ قیصر مرزا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ سندلی اس کے قریب آ گئی۔ قیصر مرزا نے پہلی بار اسے نظر بھر کر دیکھا۔ آنکھیں روشن اور بڑی بڑی تھیں جن سے شوخی ٹپکتی تھی۔ چہرے کے نقش و نگار تیکھے اور دلکش تھے۔ ہونٹوں پر ہلکا ہلکا تبسم تھا۔ وہ مشروع کا خوب گھیردار لہنگا پہنے ہوئے تھی۔ لہنگے کے نچلے حصے میں 2 بالش چوڑی گرنٹ کی سرخ گوٹ لگی تھی۔ چولی بھی سرخ تھی اور اتنی چست اور کسی ہوئی تھی کہ اس کی جوانی ابلتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ چولی اتنی اونچی تھی کہ اس کی پتلی کمر کی اجلی اجلی صاف جلد نظر آتی تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ اپنی چنری کے ایک آنچل کو کندھے پر ڈال لیتی اور وہ بار بار ڈھلک جاتا۔ وہ سرو قامت اور طرحدار لڑکی تھی۔ اس کے ہر انداز میں شوخی تھی، الہڑ پن تھا۔ قیصر مرزا نے سندلی سے نگاہیں ملتے ہی گردن جھکا لی۔ سندلی نے شگفتہ لہجے میں مطلع کیا، رانی صاحبہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ان کو آپ کے آنے کی خبر مل چکی ہے۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ قیصر مرزا نے دریافت کیا۔ سندلی نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئیے۔ قیصر مرزا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سندلی آگے بڑھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ہمراہ چلنے لگا۔ اس کی بے قراری بڑھ گئی تھی، سانس رک رک کر چل رہی تھی۔ قدم اٹھاتا تو بھاری بھاری معلوم ہوتے۔ سندلی دائیں ہاتھ کے ایک دروازے کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئی۔ وہ اتنی تیزی سے بڑھ کر دروازے تک پہنچی کہ قیصر مرزا کئی قدم پیچھے رہ گیا۔ سندلی چپ چاپ کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو سندلی نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ قیصر مرزا بھی کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ قیصر مرزا کمرے میں گمسم کھڑا تھا کہ خاموشی میں سندلی کی آواز ابھری، آپ یہاں بیٹھیں، میں جلد ہی واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ قیصر مرزا نے آہستہ سے کہا، اچھا۔ سندلی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے باہر جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر دیا۔ کمرے میں صرف ایک صوفہ سیٹ پڑا تھا۔ صوفوں پر نارنجی مخمل کے غلاف چڑھے تھے۔ پردے بھی نارنجی تھے، ہلکے اور ریشمی تھے۔ کمرہ زیادہ بڑا نہ تھا۔ فرش پر خوش رنگ قالین بچھا تھا۔ کمرے میں صرف ایک لیمپ روشن تھا جس کے شیڈ سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ دیواروں پر دلکش اور نظر نواز لینڈسکیپ کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ایک طرف دیوار میں آتش دان تھا جس کے ساتھ آگ کوریدنے کا آہنی پوکر رکھا تھا۔ موسم سرما میں آتش دان گرم اور روشن رہتا ہوگا، مگر اب خالی تھا۔ نہ دہکتے انگارے تھے، نہ شعلے بھڑکتے تھے۔ آتش دان کی چوڑی کارنس پر ارجمن سلطانہ کی نوجوانی کی ایک تصویر اس طرح رکھی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر نظر پڑتی تھی۔ قیصر مرزا چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے مڑ کر اس دروازے کی جانب دیکھا جس سے گزر کر سندلی باہر گئی تھی۔ قیصر مرزا آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا آتش دان کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ارجمن سلطانہ کی تصویر کی طرف دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں دوشیزگی کی معصومیت تھی۔ سیاہ بالوں کی خمدار لٹ بکھر کر ایک دلنواز زاویے سے ان کے دائیں رخسار پر لٹک رہی تھی۔ ان کے چہرے پر تازہ پھولوں کی سی شگفتگی تھی۔ وہ خوابیدہ نظروں سے ارجمن سلطانہ کی تصویر تکنے لگا۔ کئی منٹ اسی محویت کے عالم میں گزر گئے۔ سندلی ابھی تک واپس نہ آئی تھی۔ قیصر مرزا نے تصویر سے نگاہیں ہٹا کر ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس نے دیکھا شمالی دیوار میں ایک اور دروازہ تھا۔ یہ دروازہ بھی بند تھا اور پردہ ایک طرف ذرا سا سرکا ہوا تھا۔ مان قیصر مرزا کے ذہن میں یہ خیال ابھرا، کہیں ارجمن سلطانہ اسی کمرے کے اندر نہ بیٹھی ہوں اور اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ چند لمحے دروازے کو تکتا رہا، پھر ہولے ہولے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دروازے کے روبرو جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا۔ ہاتھ رکھتے ہی دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ قیصر مرزا جھجکتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر دروازہ کھلنے سے دوسرے کمرے کی روشنی اندر آئی تو اندھیرا کم ہو گیا۔ قیصر مرزا دہلیز کے پاس ٹھٹک کر رہ گیا۔ کمرے کی گہری خاموشی میں ہلکی سی سرسراہٹ ابھری۔ قیصر مرزا نے چونک کر دیکھا۔ دھندلی دھندلی روشنی میں ایک سایہ لہرایا اور آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
قیصر مرزا اپنی جگہ پر دم بخود کھڑا رہا۔ سامنے بھی ایک دروازہ تھا، اس کا پٹ کھلا تھا، دروازے کے دوسری جانب روشنی تھی۔ چند لمحے وہ حیران و پریشان کھڑا اس دروازے کو تکتا رہا، پھر ہمت کر کے آگے بڑھا، دروازے کے قریب پہنچا، گردن بڑھا کر دروازے سے دیکھا۔ یہ ایک نیم کشادہ گلیارہ تھا اور بالکل سنسان تھا۔ گلیارے میں ایک دیوار گیری روشن تھی، اس کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس نے ادھر ادھر نظریں گھما پھرا کر دیکھا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے دروازے کا ایک پٹ جس طرح کھلا تھا کھلا رہنے دیا، مڑا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا، البتہ دروازہ اس نے بند کر دیا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت زدہ بیٹھا ہوا غور کر رہا تھا کہ برابر کے کمرے میں کون تھا جو اندھیرے میں موجود تھا اور اس کے پہنچتے ہی چھلاوے کی مانند اوجھل ہو گیا۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا، مگر وہ صندلی نہ تھی، ایک ادھیڑ خادمہ تھی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں تشت تھا، تشت پر شیشے کا گلاس رکھا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر تشت آتش دان کی کارنس پر رکھ دیا، ایک چھوٹی میز اٹھا کر قیصر مرزا کے سامنے رکھ دی، واپس آتش دان کے نزدیک گئی، تشت اٹھایا اور جھک کر خاموشی سے میز پر رکھ دیا۔ خانسامہ نے یہ شربت پینے کے لیے بھیجا ہے، خادمہ نے دیہاتی لہجے میں آہستہ سے کہا۔ وہ بھی لہنگا اور شلوکا پہنے ہوئے تھی، لباس صاف ستھرا بھی تھا، مگر وہ صندلی سے بالکل مختلف تھی۔ صندلی کے رویے میں شوخی کے ساتھ ساتھ رکھ رکھاؤ اور سلیقہ تھا، لہجے میں شائستگی اور شگفتگی تھی۔ قیصر مرزا نے اس فرق کو محسوس کیا، خادمہ سے پوچھا، صندلی کہاں ہے؟ ہم کا خبر نہیں وہ کدھر ہے، وہ کوئی ایک جگہ تو ٹکتی نہیں۔ ادھیڑ عمر خادمہ نے منہ بگاڑ کر بتایا، سرکار شربت پئیں، ہمراہ کہاں مانیں تو اس کا انتظار نہ ہی کریں، وہ کہت کچھ ہے کرت کچھ ہے۔ قیصر مرزا نے محسوس کیا وہ صندلی سے خوش نہیں تھی، مگر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ خاموشی سے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا، ایک گھونٹ بھرا، شربت دودھ کا تھا، ٹھنڈا تھا اور خوش ذائقہ بھی تھا۔ اس میں زعفران کی مہک تھی، خوب گاڑھا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں دودھ کے ساتھ ساتھ بادام اور پستے گھوٹ کر حل کیے گئے تھے۔ قیصر مرزا کو پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، وہ رک رک کر شربت کے گھونٹ بھرتا رہا اور یہ محسوس کرتا رہا کہ زعفران کی مہک کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی ہیک بھی تھی جو اس کے لیے قطعی نامانوس تھی۔ گلاس بڑا تھا اور لبالب بھرا ہوا تھا، لیکن قیصر مرزا پورا گلاس چڑھا گیا۔ خادمہ ایک طرف ادب سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ قیصر مرزا نے گلاس ختم کیا تو اس نے نگاہیں اٹھائیں، غور سے قیصر مرزا کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی، مگر وہ بولی نہیں، خاموشی سے تشت اٹھایا اور کمرے سے چلی گئی۔ شربت پینے کے بعد قیصر مرزا کو منہ میں ہلکی سی تلخی معلوم ہوئی، گرمی کا بھی اچانک شدت سے احساس ہوا، پیشانی پر پسینے کی نمی بھی محسوس ہوئی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر پسینہ پونچھا اور اچکن کے بٹن بھی کھول دیے۔ سر بھی کچھ بھاری بھاری ہو رہا تھا، مگر وہ خاموش بیٹھا صندلی کا انتظار کرتا رہا۔ صندلی جب دیر تک واپس نہ آئی تو وہ بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا۔ عین اس وقت صندلی دروازہ کھول کر داخل ہوئی۔ قیصر مرزا نے شکوہ کیا، تم یہاں بٹھا کر کہاں چلی گئی تھی؟ معاف کیجیے، مجھے کچھ دیر ہو گئی، صندلی نے معذرت کا اظہار کیا۔ میں رانی صاحبہ کے پاس تھی، وہ یہاں تشریف لا رہی ہیں یا مجھے ان کے پاس جانا ہوگا؟ آپ نے اب تک کھانا بھی نہیں کھایا، بھوک لگ رہی ہوگی۔ صندلی نے مسکرا کر بات کا رخ موڑ دیا، آئیے پہلے کھانا کھا لیجیے۔ قیصر مرزا انکار نہ کر سکا، اسے اب سخت بھوک لگ رہی تھی، دن میں بھی اس نے گھر پر بہت کم کھانا کھایا تھا۔ صندلی دروازے کی جانب بڑھی، قیصر مرزا اس کے ساتھ ساتھ چلا، دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ اس دفعہ اسے مختلف گلیاروں اور غلام گردشوں سے گزرنا پڑا۔ طویل غلام گردشیں، اونچے اونچے ستون، جھکی ہوئی خمدار محرابیں، جھروکوں کی جالیوں سے پھوٹتی ہوئی روشنی، دروازوں پر لہراتے ہوئے ریشمی پردے، پیروں کے نیچے نرم نرم قالین کا فرش، راہ میں مؤدب کھڑے ہوئے صف خدام، پرچھائیوں کے مانند سبک رفتار سے ادھر ادھر چلتی ہوئی شوخ خادمائیں۔ اس جاہو حشم کے نیچے قیصر مرزا دبتا چلا گیا۔ وہ حیرت سے کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر، کبھی ٹھٹک جاتا، کبھی اس کے قدموں کی رفتار اس قدر تیز ہو جاتی کہ صندلی سے بھی آگے نکل جاتا۔ صندلی بڑے وقار سے گردن اٹھائے سنبھل سنبھل کر آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک کھلے دروازے سے قیصر مرزا کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ یہ کھانے کا کمرہ تھا، بیچ میں ایک لمبی میز تھی جس پر پہلے سے کھانا چنا ہوا تھا۔ میز پر چاندی کے شمعدانوں میں لمبی لمبی موم بتیاں روشن تھیں۔ صندلی نے بڑھ کر ایک کرسی کھسکائی اور قیصر مرزا سے اس پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ تشریف رکھیے۔ قیصر مرزا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔
صندلی نے کھانے کی ایک قاب اٹھا کر قیصر مرزا کے سامنے پیش کی۔ اس میں گرم گرم پلاؤ تھا۔ قاب سے کھانے کی تیز مہک اٹھ رہی تھی۔ قیصر مرزا نے پلاؤ اپنی پلیٹ میں ڈالا مگر نوالا نہ اٹھایا۔ صندلی نے نہایت ادب سے کہا، سرکار آپ کھانا کھائیں، میں رانی صاحبہ کے پاس جا رہی ہوں۔ کیا رانی صاحبہ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گی؟ قیصر مرزا نے دریافت کیا۔ جی نہیں، صندلی نے اسے مطلع کیا، وہ یہاں نہیں آ سکتی، آپ کو اکیلے ہی کھانا کھانا ہوگا۔ قیصر مرزا نے مزید استفسار نہ کیا۔ صندلی چلی گئی۔ قیصر مرزا کھانا کھانے لگا۔ میز پر قسم قسم کے کھانے تھے، خوش ذائقہ بھی تھے۔ قیصر مرزا بھوکا بھی تھا مگر اس نے زیادہ نہ کھایا، البتہ پانی زیادہ پیا۔ پیاس بھوک سے بھی زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ صندلی پہنچ گئی۔ اس نے ایک بار پھر قیصر مرزا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اس دفعہ صندلی نے طویل راستہ اختیار نہ کیا، ایک غلام گردش سے گزر کر ہال میں پہنچ گئی۔ زینے کے قریب پہنچ کر قیصر مرزا ٹھٹکا۔ اس نے صندلی سے پوچھا، تم مجھے رانی صاحبہ کے پاس اوپر نہیں لے جاؤ گی؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ جی، وہ اوپر کی منزل سے نیچے تشریف لا چکی ہیں، میں نے تو ان کو دیکھا نہیں، آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ قیصر مرزا نے مزید بات چیت نہ کی۔ صندلی آگے بڑھی اور ایک دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ صندلی نے آہستہ سے دروازہ کھولا، گردن بڑھا کر اندر دیکھا، دروازے کی چوکھٹ پر لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی، پھر کمرے میں داخل ہو گئی۔ قیصر مرزا کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی اچکن کے بٹن لگائے، ٹوپی درست کی اور ڈگمگاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ مگر یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ دیوار گیریوں کے نیلے نیلے شیشوں سے ہلکی ہلکی روشنی اس طرح جھلک رہی تھی گویا چاندنی چٹکی ہو۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ بیچ میں خاصی بڑی میز تھی جس پر چینی کا خوبصورت گلدان رکھا تھا۔ گلدان میں نرگس کے پھولوں کو بڑے سلیقے سے آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں جو باغ کے رخ پر کھلتی تھیں۔ صندلی نے جلدی جلدی کھڑکیاں کھول دیں۔ نیلگوں روشنی میں صندلی کا چہرہ جنوبی ہند کے کسی قدیم مندر کی دیوداسی کی مانند دلکش اور پاکیزہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر قیصر مرزا کی جانب دیکھا، نرم لہجے میں گویا ہوئی، ارے آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے حیرت آشکارا تھی۔ قیصر مرزا نے کچھ نہ کہا، اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہا۔ دروازے کے مقابل 3 سوا 3 فٹ اونچی شہنشین تھی۔ اس پر غالیچہ بچھا تھا۔ 2 گاؤ تکیے رکھے تھے جن پر فیروزی مخمل کے غلاف چڑھے تھے۔ شہنشین کے چاروں طرف گنگا جمنی جالیوں کا 1.25 ہاتھ اونچا کٹہرا تھا جس پر جگہ جگہ بیلے اور گلاب کے گجرے جھول رہے تھے۔ شہنشین کے اوپر جانے کے لیے 3 سیڑھیاں تھیں جن کے سامنے کٹہرا کھلا ہوا تھا۔ صندلی نے شہنشین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہاں تشریف رکھیں اور رانی صاحبہ کا انتظار کریں۔ قیصر مرزا ہنوز خاموش تھا۔ وہ آگے بڑھا اور سنبھل سنبھل کر سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ شہنشین کے کٹہرے میں داخل ہونے سے قبل اس نے نچلی سیڑھی کے ایک گوشے میں پیروں سے جوتے اتار دیے تھے۔ وہ گاؤ تکیے کا سہارا لے کر مسند پر بیٹھ گیا۔ صندلی شہنشین سے نیچے ہی کھڑی رہی۔ قیصر مرزا کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ کھڑکی سے تازہ ہوا کے جھونکے اندر آئے تو فرحت محسوس ہوئی۔ اس نے صندلی کی جانب دیکھا، آہستہ سے گویا ہوا، تم نے یہ بہت اچھا کیا کہ کھڑکیاں کھول دیں، آج گرمی بھی کچھ زیادہ ہے۔ صندلی نے ادب سے کہا، گرمی تو کچھ ایسی زیادہ نہیں مگر جب سے شربت پیا ہے نہ جانے کیوں گرمی شدت سے محسوس ہونے لگی ہے، بار بار چہرے پر پسینہ آ رہا ہے۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر پسینہ خشک کیا۔ اس وقت سے کچھ سر بھی بھاری بھاری سا ہو گیا ہے، خدا معلوم کیسا شربت تھا۔ اے لیجئے، شربت میں کیا تھا؟ صندلی نے اسے مشتبہ نظروں سے دیکھا، میں نے اپنے سامنے کھڑے ہو کر تیار کرایا تھا، آپ کو خامخواہ وہم ہو گیا۔ شاید بہت مقوی تھا، اس میں بادام کچھ زیادہ ہی گھوٹ کر ملا دیے گئے تھے۔ قیصر مرزا نے الجھنے کی کوشش نہ کی، صرف بادام نہیں، چاروں مغز بھی تھے۔ صندلی نے وضاحت کی، ایسا شربت صبح تو پیا جا سکتا ہے مگر رات کو نہیں۔ قیصر مرزا نے کہا، تبھی تو اس قدر گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ مسکرایا، پھر بات کا رخ موڑتے ہوئے گویا ہوا، رانی صاحبہ اس وقت کہاں ہیں؟ میں ان کے پاس جا رہی ہوں، آپ یہیں ٹھہریں۔ صندلی مڑی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ قیصر مرزا نے اسے ٹوکا، دیکھو زیادہ انتظار نہ کرانا۔ صندلی نے کچھ نہ کہا، چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی۔ قیصر مرزا کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ قیصر مرزا مسند پر خاموش بیٹھا تھا، آنکھوں میں خمار تھا، ذہن پر سائے منڈلا رہے تھے۔
کمرے کی نیلگوں فضا اور گہری ہو گئی تھی، پھولوں کی مہک تیز ہو گئی تھی۔ قیصر مرزا بے چین ہو کر بار بار پہلو بدلتا، اس کی وارفتگی رفتہ رفتہ شوریدہ سری میں ڈھلنے لگی۔ سندلی واپس نہ آئی تھی، انتظار اس کے لیے جاں گسل بنتا جا رہا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر کھڑا ہو گیا، نظریں اٹھائے چند لمحے تک دروازے کو تکتا رہا، پھر آگے بڑھا۔ شینشین سے نیچے اترنے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس نے جوتے پہنے، نیچے پہنچا، ہوا کا ایک جھونکا آیا، اس کے پیر لڑکھڑائے، وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتا دروازے کے قریب پہنچا، اسے کھولا اور باہر نکل گیا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے وہ ایک کشادہ غلام گردش میں داخل ہوا۔ غلام گردش سنسان تھی، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ چھت سے پیتل کی ایک مخروطی قندیل لٹک رہی تھی، اس کی ہلکی ہلکی روشنی غلام گردش میں پھیلی ہوئی تھی۔ غلام گردش طے کر کے وہ بائیں ہاتھ کو مڑا تو سامنے ایک کمرہ تھا جس کے دروازے پر ایک مدور تابدان تھا۔ تابدان کے شیشوں سے گہری سرخ روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے کے سامنے پہنچا، مگر یہ کمرہ خلاف توقع خالی نہ تھا۔ کمرے کے اندر بہت دھیمے لہجے میں بولنے کی آوازیں رک رک کر ابھر رہی تھیں۔ قیصر مرزا نے تجسس انگیز نگاہوں سے دروازے کو دیکھا، پھر پلٹ کر پیچھے نگاہیں دوڑائیں۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ وہ دروازے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے ایک کان دروازے سے لگا دیا اور سنگن لینے کی کوشش کی، مگر کمرے میں اب خاموشی چھا گئی تھی۔ قیصر مرزا دروازے سے لگا کھڑا رہا، اس کے ذہن میں ہلچل برپا تھی۔ اس نے وارفتہ ہو کر دروازہ کھولنا چاہا، ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس کا اٹھا ہوا ہاتھ خود بخود نیچے لٹک گیا۔ عین اس وقت کمرے کے اندر بولنے کی آواز ابھری۔ قیصر مرزا نے اسے پہچان لیا۔ وہ ارجمن سلطانہ کی آواز تھی۔ آواز اس قدر مدھم تھی کہ وہ بالکل نہ سمجھ سکا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ قیصر مرزا دم بخود کھڑا تھا۔ تابدان سے پھوٹتی ہوئی روشنی میں اس کا چہرہ انگارے کی مانند دہک رہا تھا۔ وہ رک رک کر سانس بھر رہا تھا اور گو مگو کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔